شہداء مجلس، اور وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے نام پر جو ہو، اگر وہ مجلس انسان کے شعور کو بیدار نہ کر سکے تو پھر ہم ظاہری طور پر تو امام کے نام پر ہیں، لیکن اپنے وجود کو کربلا نہیں لے کے جا پائیں گے۔ تو جو بھی مجلس میں ہم آئیں، ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے، اور جو پڑھنے آئے اسے بھی خدا توفیق دے کہ وہ ان مجلس میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کروائے، اور جنہیں اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ان کی طرف متوجہ کرائے، تاکہ اس سے پتہ چلے کہ یہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں بول رہا، میں اپنے پروردگار کے لیے بول رہا ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ سیرت ائمہ یہی ہے، سیرت انبیاء یہی ہے۔ کسی نبی نے آ کر یہی نہیں کہا کہ میرے پیچھے چلو، یا یہ جو میں لایا ہوں یہ میری اپنا کچھ ہے، نہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے سائنٹسٹ، جنہوں نے بھی کچھ بھی کشف کیا، انوینٹ کیا، انہوں نے یہی کہا کہ یہ تھیوری میری ہے، یہ کام میرا ہے، یہ فارمولہ میں نے ڈرائیو کیا ہے۔ مگر جتنے بھی نبی آئے، ہر دور میں آئے، جو کچھ لے کر آئے، کیا کہا اس نے بھیجا ہے۔ تو یہی تو کمال تھا، یہی تو کمال ہے اس کے بھیجے ہوئے نمائندے کا، کہ وہ آتا ہی اس کی طرف لے جانے کے لیے ہے۔ اور پوری دنیا کوشش میں لگی ہوئی ہے، کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، ہماری گفتگو جو چل رہی ہے، اور اللہ کرے کہ کسی مقام پہ پہنچ سکے، کہ جہاں یہ شجر طیبہ آیا اور ہے، وہیں پر شجرہ خبیثہ بھی اپنا کام کر رہا ہے، اور اس کی پوری ڈیوٹی ہے۔ منازل ہم اس گفتگو کے طے کرتے آئے ہیں، اس کا کام ہی یہی ہے کہ اس دنیا کو اس طرح دکھائے کہ یہ حقیقت نظر آنے لگے، اور اس حقیقت کو یہ بتائے کہ تم بھی اسی حقیقت کے لیے بنے ہو۔ دنیا کی جو مختلف تھیوریاں ہیں، ویسٹ کی جو تھیوری ہے، فلسفہ ہے، وہ انسان محور ہے، یعنی انسان اساس ہے اور ساری چیزیں اس کے گرد گھوم رہی ہیں انسان کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں، خاص طور پہ ویسٹ میں، انسان کے آرام کی چیزیں بہت ہیں، مطلب کرسی بھی اچھی ہونی چاہیے، بیڈ بھی اچھا ہونا چاہیے، گاڑی بھی یوں ہو، یہ بھی یوں ہو، یہ بھی یوں۔ کیوں؟ کیونکہ محور انسان ہے، جبکہ تعلیمات الہی میں محور انسان نہیں ہے، محور توحید ہے، اور اس توحید کے گرد انسان گھوم رہا ہے، اور اسی توحید تک لانے کے لیے پروردگار نے اگر اپنے نمائندے نہیں بھیجے ہوتے، کوئی بھی نہیں پہچانتا، کیونکہ انسان کی جب تک تربیت نفوس نہ ہو۔ اور یہی وجہ کہ یہ انبیاء آتے رہے، اور پھر اس کے بعد وصیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ میں نے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ اس طرح گھس گئے، جب آخری نبی آیا تو شجرہ خبیثہ نے بھی پوری طاقت لگائی کہ کسی طریقے سے اسلام تک پہنچے، مگر وہیں پر رسول خدا کے ساتھ ساتھ پہلی دعوت سے لے کر اسلام کی پہلی دعوت تو پتہ ہے نا آپ کو، اصل میں ہمارے بعض لوگوں نے ممبر سے خیبر خندق کو اتنا کم کر دیا ہے کہ اب ہمارے بچوں کو واقعات ہی نہیں پتہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بھائی خیبر خندق بیان کریں، اگر نہیں بیان کریں گے تو لوگ اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں خیبر بھی ہمارا تھا، خندق بھی ہماری تھی، یعنی تھوڑے دنوں میں یہی ہوتا ہے۔ ابھی لوگ کہتے ہیں، ابھی آپ باہر جائیں مختلف سیکولر، ہمارے یہاں بھی تو ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اوہ ہاؤ اٹ از پاسبل اے مین لفٹ سچ بگ ڈور ود ون فنگر۔ وہ انگریز ہیں ہمارے یہاں بھی بہت سارے، کیا کریں، کیسے ہو سکتا ہے ایک دو انگلیوں سے دروازہ اکھاڑ دیا؟ مگر یہ کوئی کمال تھوڑی تھا مولا کائنات کے لیے، یہ کوئی کمال تھا امام کے لیے، اصل طاقت الہی طاقت تھی۔ دروازے کیا شہر کے شہر ہوتے تو اکھاڑ کے پھینک دیتے، خوب طاقت تھی،
خوب پہلی دعوت کیا ہے؟ میں آپ کو نہیں، بچوں کے لیے. بچے بیٹھے ماشاءاللہ، خدا ان کو صحت اور سلامتی دے، امام کا سپاہی بنائے. بچوں کے لیے کہ پہلی دعوت سے معاملہ شروع ہو گیا، کہ جہاں ادھر دوسرے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، یہاں پہلی دعوت کیا ہے؟ نبوت کے بعثت کے بعد جب پروردگار نے حضرت رسول خدا کو کہا کہ بھئی یہ اعلان کر دیں آپ، لیکن پہلے اپنے رشتہ داروں کو، اقربا کو بلائیں. رسول خدا نے بلایا. خوب طریقہ یہی ہے کہ انسان دعوت پہ بلائے. کھانے تو سبھی آ ہی جاتے ہیں، چلو ویسے کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا. ہمارے یہاں بھی لوگ آ ہی جاتے ہیں. مولانا صاحب، مولانا کون ہے، کیا پڑھ رہا ہے، نیاز کیا ہے، کھانے تو ہم آ ہی جائیں گے. تو اچھی بات ہے، نیاز تو کھانی چاہیے اور نیاز دینی بھی چاہیے. اس کا مطلب نہیں کہ ہم نیاز نہ دیں، بہترین نیاز دیں. دشمن ہماری نیازوں سے بھی جلتا ہے، ہماری سبیلوں سے بھی جلتا ہے. اسی لیے تو یہی تو امام حسین کا کمال ہے کہ تم نے وہاں پانی روکا تھا یا ہم تا قیامت پانی پلاتے رہیں گے. یا علی، خوب یہ آپ کریں. خوب اسلام نے بھی دعوت کی، رسول خدا نے دعوت کی، بلایا. اب جب کھانا کھایا، کہنے لگے کچھ تو اٹھ کے چلے گئے. یہ پھر دوبارہ دعوت کی، پھر کھلایا، پھر کہنے لگے، پھر اٹھ کے چلے گئے. تیسری دفعہ تو پھر ذرا معاملہ ایسا تھا کہ اب ان کو روک لینا ہے. کھانا کھلانے کے بعد کھانا بھی کیا تھا، معجزہ ہی تھا. اتنے سے ایک برتن میں رسول خدا کھانا بناتے تھے، ایک گوشت کا حصہ تھا، بس اسی سے نکلتا چلا جا رہا تھا، لوگ کھاتے رہتے تھے. یہ کمال ہے. خوب معجزہ رسالت ہے ان کے ہاتھ، اور کہاں، اور وہ برکتیں، اور وہ چھوٹے سے کمرے اور اتنے سارے لوگ. اور وہاں رسول خدا نے اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا. کیا کہا کہ بھئی میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، ان سب کو چھوڑ دو، بتوں کو، اور جو یہ کرے گا میری نصرت کرے گا. میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. جو میرے ساتھ چلے گا، اس کی پیروی کرے گا، وہ میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے. اب ایک دفعہ ہوا، کوئی بھی نہیں اٹھا. ایک بچہ اٹھ گیا. دوسرا دفعہ بولا، کوئی نہیں ہوا، پھر ایک اشارہ کر. تیسری دفعہ ہوا تو بھی وہی اٹھا. تو اس کے بعد رسول خدا نے کہا کہ یہی میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے. یعنی ولایت علی ابن ابی طالب، دعوت اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، یعنی یہ ولایت دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہوئی، غدیر خم تک جا کر اکمال پر پہنچی ہے. یہی دکھایا رسول نے کہ یہیں وہاں پہ بھی وہی ہے اور ساری زندگی وہی رہا. یعنی اسی ولایت نے تو کاٹا ہے آنکھ کے کفر کو. کہ آپ دیکھیں جو شب ہجرت رسول خدا کے بستر پر کون ہے؟ مولا کائنات. حدیث میں بیان ہوتا روایت میں کہ پروردگار نے اس شب ہجرت میں جب مولا کائنات سو رہے ہیں تو ان پر جو حضرت جبرائیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، ان کو کہا کہ تم میں سے کون ایک دوسرے کی قربانی دے سکتا ہے. آپس میں وہ بھی ملائکہ ہیں، بڑے ملائکہ ہیں، بزرگ ملائکہ ہیں. تو ایک دوسرے کہا کہ کیا اس پر قربان ہو سکتے ہو؟ کہا. تو پروردگار نے افتخار کیا، دیکھو زمین پر جا کر دیکھو کہ علی اپنے بھائی، اپنے نبی پر اپنی جان کو نثار کر رہا ہے. اور روایت آئی کہ ملائکہ آئے، دونوں ملائکہ آئے اور کہا کہ یا علی آپ پر پروردگار افتخار کر رہا ہے. یعنی یہ ولایت ایسی نہیں ہے خو ہمیں تو مل گئی، ہمیں تو گھر سے ملی ہے. مسئلہ یہ ہے ہمیں نہیں پتا یہ ولایت کتنی مہم ہے. ہمیں تو کیونکہ مل گئی ہے اس لیے ہم لوگ اس کو بس وہ مولا، بس ٹھیک ہے مولا ہمارے ہیں، ہمارے ہی ہیں، باقیوں کے تو ہیں ہی نہیں. مولا بھی تبھی ہوں گے جب آپ مولائی ہوں گے، اور مولائی ہوں گے، اور مولائی کیسا ہو یہ مہم ہے. میرے زبان سے کہنے سے نہیں ہو سکتا کہ بھئی میں مولائی ہوں. نہیں عزیزان محترم، مولائی میثم تمار تھے، مولائی حضرت سلیمان فارسی تھے، مولائی بوذر اور کمبر تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی کام حتیٰ اپنی آنکھوں کو نہیں اٹھایا جب تک مولا کائنات نے نہیں چاہا. یہ جو لوگ بعض اوقات سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ 25 سال امام خاموش بیٹھے رہے
اور یہ کیا ہے نا، ان کی جرت نہیں تھی، امام کچھ کہیں گے تو یہ کریں گے. اطاعت اسے کہتے ہیں عزیزان محترم، کہ مالک اشتر دشمن کے خیمے میں پہنچ گیا، تلوار کی زد میں دشمن ہے، لیکن پیغام آ گیا مالک واپس آ جاؤ. مالک واپس آ گیا. ہم کھڑے ہوتے ہم کیا کہتے، مولا 1 منٹ میں ذرا کام تمام کر لوں پھر آؤں گا. یہ نہیں ہے، وہ ہے مولائی کہ جو ہر وقت اطاعت کر رہا ہے، چاہے بازار میں کھڑا ہے، چاہے مجلس میں بیٹھا ہے، چاہے گلی کے کونے پہ کھڑا ہے، چاہے ماتم کی صفوں میں کھڑا ہے، چاہے جلوس میں ہے، کسی مقام پر ہے، پورا کا پورا اطاعت کا پیکر ہے. اسے مولائی کہتے ہیں. نہ کہ میں اپنی مرضی سے اپنے آپ کو بول دوں میں مولائی ہوں. یہ کہتا اپنے آپ کو آپ نے ٹیگ لگا لیا. مولا کون ہے؟ جیسا مولا ہوگا ویسا ہی مولا ہی ہوگا. مولا کی شخصیت تو عبادتیں، سجدے، قرآن، ہر روز قرآن، ختم قرآن مولا کائنات کا، عبادت، مدد. دشمن سے بھی ایسا، دشمن کے مقابلے میں کیسا، خندے پہ پیشانی کب، تڑپنا سجدے میں کیسا. یہ ہے کچھ تو ہو بھئی، کوئی تو چیز لگائیں اپنی زندگی میں یا نہیں لگانی. بابا گاڑی کے پیچھے لکھنا ہے علی وارث، وہ ہمارے یہاں ویسے ہی بہت سارے وارث ہیں، علی وارث. ایسے تھوڑی وراثت ملتی ہے جنان محترم. وراثت تب ملے گی جب میری سنخیت میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جسے میرا مولا کہے ہاں یہ میرا وارث ہے. کچھ تو ہو میری زندگی کے اندر. اب یہی تو وجہ ہے کہ اس ولایت نے آ کر کفر اور نفاق کو کاٹا ہے. آج تک صراط مستقیم یہی ولایت ہے، یہی ولایت ہے. قرآن میں جو پڑھتے ہیں صراط سورہ حمد میں ہر وقت نماز میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھے راستے پر قائم رکھ. نہ چلا، سیدھے راستے پر تو ہیں ہم. وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ چلا جو سیدھے راستے پہ نہیں ہے. ہم تو سیدھے راستے پر ہیں، قائم رکھ. سیدھا راستہ کیا ہے؟ انعمت علیہم، کہ جہاں میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا. نعمتیں کیا ہیں؟ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام کی خدمت میں شخص آیا، قرآن میں کافی جگہوں پر نعمتوں کا ذکر ہے. کہا مولا یہ پروردگار پوچھتا ہے کہ میں روز قیامت نعمت کا حساب کتاب لوں گا، تو یہ نعمتیں کیا ہیں؟ یہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں یہ نعمتیں ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں میں تمہیں گھر بلاؤں اور کھلاؤں پھل، پھر بعد میں تم سے پوچھوں کہ یہ میں نے تمہیں کھلایا ہے اس کی مجھے ریٹرن دو تو اچھا لگے گا؟ کہتے ہیں نہیں، میرا پوچھنا تمہیں اچھا نہیں لگے گا تو خدا کا پوچھنا تمہیں اچھا لگے گا. کہتا تو پھر یا ابن رسول اللہ پھر کون سی نعمتیں ہیں؟ کہا نحن نعمت اللہ، ہم ہیں اللہ کی نعمت جس کا سوال کیا جائے گا. ہم نعمت ہیں. اگر ہم نہ ہوں، واقعاً اگر نہیں ہوتے تو بشریت کہاں ہوتی؟ کفر کا شجرہ ملونہ تو چلا رہا ہے. اگر یہ نہ ہوتا شجرہ طیبہ تو آج بشریت کی ہدایت کے لیے کوئی دروازہ تھا ہی نہیں، کوئی بھی نہیں تھا، کوئی نہیں ہے عزیزان محترم. اس لیے معرفت امام بہت مہم ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. اسی لیے جب تک آپ کو اس کی شدت کا احساس نہیں ہوگا، آپ کو آپ کے دشمن کا احساس نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا.